وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جسے اللہ ذلیل کرنے پہ آتے ہیں اسے عزت دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ایک آفیسر تھا 21 گریڈ کا، 21 گریڈ کا آفیسر بڑا آفیسر ہوتا ہے، یہ ڈپٹی کمشنر سے بھی اونچے گریڈ کا بندہ ہوتا ہے، یوں سمجھ لیں برابر کے گریڈ کا۔ وہ رشوت لیتا تھا اور مال پیسہ اس کے پاس بہت تھا۔ اس کی ذرا کہانی سن لیجئے، یہ حقیقی کہانی ہے۔ اس بندے نے ایک کالونی کے اندر پلاٹ خریدا اور بہترین گھر بنایا، پھر وہ اپنے گھر کے اندر شفٹ ہو گیا۔ جب گھر کے اندر شفٹ ہوا تب اس کو پتا چلا کہ گھر کے بالکل ساتھ مسجد تھی اور مسجد کی اذان کی آواز اس کے گھر میں آتی تھی۔ اب جو نیک بندہ ہے وہ تو خوش ہوتا ہے کہ مسجد کا پڑوس مل گیا، جو فسق و فجور میں پڑا ہوتا ہے، بے نمازی ہوتا ہے، اس کو مسجد کا پڑوس نہیں چاہیے ہوتا۔ چنانچہ یہ رات کو سویا ہوا تھا، مؤذن نے فجر کی اذان دی، اس کی آنکھ کھل گئی۔ اب اس کو بڑا غصہ آیا کہ اس نے میری نیند خراب کر دی۔ صبح اٹھا تو اس نے مؤذن کو بلوایا اور مؤذن کو کہا کہ تم فجر کی اذان سپیکر پہ مت دیا کرو، میری نیند خراب ہوتی ہے۔ مؤذن نے جا کے محلے کے لوگوں کو بتایا، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو بوڑھے ہیں، گھڑی کا ٹائم دیکھ نہیں سکتے، ہم تو اذان کی آواز سنتے ہیں فجر میں تو مسجد میں آتے ہیں، اگر آفیسر صاحب کو پرابلم ہے تو یہ اپنا گھر مسجد سے دور کہیں جا کر خرید لیں، کیوں انہوں نے قریب خریدا ہے؟ یہ جگہ بدلے، مسجد تو نہیں بدل سکتی، تم اذان کی آواز دو سپیکر پہ۔ تو مؤذن نے اگلے دن پھر سپیکر پہ اذان دے دی۔ اب اس بندے کی جب پھر نیند خراب ہوئی، اس کو بڑا غصہ۔ میں نے مؤذن کو بلا کے کہا بھی تھا اذان کی آواز نہ دینا فجر کے وقت میں سپیکر پہ، اس نے میری بات نہیں مانی۔ اس نے دن میں اس مؤذن کو بلایا اور اس کو پھر اس نے ایک تھپڑ لگایا۔ میں نے تجھے نہیں کہا تھا؟ تجھے میری بات سمجھ نہیں آئی تھی؟ میں فارسی بول رہا تھا، تو کیوں نہیں سمجھا؟ کیوں تو نے اذان دی؟ اب مؤذن کو جو تھپڑ پڑا وہ بیچارہ تو صبر کر گیا، مگر اللہ کا نظام حرکت میں آ گیا۔ اب اس آفیسر کے اوپر پکڑ آئی، اور وہ پکڑ کیسی تھی کہ اس کے دونوں بازوؤں کے اوپر فالج کا اٹیک ہو گیا اور دونوں بازو اس کے یوں سینے کے اوپر لگ گئے۔ اب بازو لمبے بھی نہیں کر سکتا اور بازو یہاں پر ہیں اور وہ کام بھی نہیں کر سکتا۔ جب کام نہیں کر سکتا تو دفتر والوں نے اس کی نوکری سے چھٹی کروا دی۔ وہ جو رشوت کا پیسہ آ رہا تھا، ایک پائپ لائن لگی ہوئی تھی پیسے کی، وہ سب ختم ہو گئی۔ اب یہ گھر میں پڑ گیا۔ بیوی خدمت کرنے لگی، مگر مزاج افسرانہ تھا، شاہانہ تھا۔ بیوی کھانا لاتی، اس میں عیب نکالتا، گرم نہیں، نمک ایسے نہیں، فلاں ایسے نہیں، ہر چیز میں عیب۔ اب بیوی بھی تنگ آ گئی کہ میں سارا دن خدمت بھی کرتی ہوں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ اتنا غصہ بھی کرتے ہیں اور بچوں کے سامنے مجھے ڈانٹتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ یہ بیوی کو گالیاں دینے لگ جاتے۔ 1 سال بیوی نے گزارا کیا، پھر ایک دن بیوی نے کہا کہ دیکھیں میں نے 1 سال آپ کی بیماری میں آپ کی دن رات خدمت کی ہے، میں انسان ہوں، میں تھکی ہوئی ہوتی تھی، آپ کی خدمت کو ترجیح دیتی تھی، آپ نے میری خدمت کی قدر نہیں کی، آپ نے بچوں کے سامنے مجھے گالیاں دی، میں خاندانی لڑکی ہوں، میں اتنی گری پڑی لڑکی نہیں کہ آپ مجھے بات بات پہ گالیاں دیں، میں اپنے بچوں کو لے کے جا رہی ہوں، آپ جانے، آپ کا کام جانے۔ تو ماں نے اپنے بچوں کو لیا اور اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ اب یہ اکیلا پڑا ہوا ہے، گھر میں کوئی کھانا پوچھنے والا نہیں، دینے والا نہیں۔ ہمسائے میں بھائی رہتا تھا، بھائی کو پتا چلا تو بھائی اس کو گھر لے کے گیا اور اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ دیکھو اب تم میرے چھوٹے بھائی ہو، میں نے ساری عمر تمہارے ساتھ اتنا احسان کیا ہے، تم میری خدمت کرو، میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں۔ تو بھائی گھر لے کے چلا گیا، اس نے اپنے بیوی بچوں کو کہا کہ میرے بھائی کی خدمت کرو، یہ بیمار ہے۔ مگر جو مزاج بگڑا ہوا ہوتا ہے وہ تو ہر جگہ بگڑا ہوا ہوتا ہے۔
اب بھائی کے گھر میں بھی اس کا حال یہی کہ بھابھی چائے لے کے آئی، یہ تو گرم نہیں ہے، اور تمہیں تو سلیقہ نہیں ہے، تمہیں تو فلاں نہیں ہے، تو بھابھی اس کی باتیں کیسے برداشت کرتی؟ اس نے چند دن دیکھا، چند دن کے بعد اس نے اپنے خاوند کو کہا یا تو تم بھائی کو گھر پہ رکھ لو یا پھر مجھے گھر پہ رکھو ورنہ میں گھر سے جا رہی ہوں۔ اب بھائی کو اپنا گھر بھی ٹوٹتا نظر آیا۔ ایک دن بھائی نے آ کے اس کو سمجھایا، میری بیوی آپ کی خدمت کرتی ہے، میرے بچے آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ ان کو کیوں ڈانٹتے ہیں، کیوں ان سے غصے ہوتے ہیں؟ اس نے بھائی کو بھی جو ہے وہ سنانی شروع کر دی، تم رن مرید ہو، تم بیوی کے جو ہے وہ جو ہے غلام ہو، تم کوئی انسان ہو، تم مرد ہو، تمہارا یہ حال ہے، تمہارا یہ حال ہے۔ اب جب اس نے بھائی کو اس کے بچوں کے سامنے ڈانٹا تو بچوں نے اپنے باپ سے کہا ابو جی اس بھائی کو یہاں سے چھٹی کراؤ۔ بھائی کو بھی غصہ آیا۔ تقریباً دن کے کوئی 9 بجے تھے، گرمی کا موسم تھا۔ اس نے اپنے بچوں کے ساتھ اس کی چارپائی کو اٹھایا اور اٹھا کے اس کو باہر جا کر گلی کے اندر رکھ دیا۔ سڑک تھی دروازے کے اوپر، اب یہ سڑک کے کنارے پڑا ہوا ہے اور اس کی جو ہے وہ پوچھنے والا کوئی نہیں، اس کو کھانا دینے والا کوئی نہیں۔ جب سورج اور بلند ہوا تو گرمی بھی تھی، پسینہ بھی تھا، اور اللہ کی شان دیکھیں اس دوران اس کو ٹانگوں پہ فالج ہوا اور اس کی ٹانگیں بھی جیسے ہاتھ سینے پہ لگے ہوئے تھے، ٹانگیں بھی سینے کے ساتھ لگ گئیں۔ اب یہ گوشت کا لوتھڑا بن گیا، نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے نہ پاؤں ہلا سکتا ہے، صرف دیکھ سکتا ہے، بول سکتا ہے، سڑک کے کنارے پڑا ہوا ہے۔ اب اس کو بھوک لگی ہوئی ہے چونکہ 1-2 دن سے اس نے کھایا نہیں تھا۔ اب جب اس نے آتے جاتے لوگوں کو دیکھا تو لوگوں سے بھیک مانگنی شروع کر دی، اللہ کے نام پہ مجھے دے دو، میں بھوکا ہوں، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ جس اللہ کا نام سننا اس کو گوارا نہیں تھا، اذان ہوتی تھی اس کی نیند خراب ہوتی تھی، آج سڑک کے کنارے پڑے اسی اللہ کے نام پہ لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے، مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ ایک کالج کا لڑکا جا رہا تھا، اس نے اس کو 10 روپے نکال کے دیے۔ یہ کہنے لگا بچہ میں اس 10 روپے کا کیا کروں گا، نہ میں چل سکتا ہوں نہ آ جا سکتا ہوں، مجھے تو بھوک لگی ہے، روٹی لا کے دو۔ اس نے روٹی قریب سے خریدی اور لا کے دی۔ جب روٹی لا کے دی اس نے تو یہ کہنے لگا کہ میں اپنے ہاتھ سے تو روٹی توڑ کے کھا نہیں سکتا، آپ پلیز مجھے روٹی کھلا بھی دیں۔ وہ لڑکا کہنے لگا مجھے تو کالج جانا ہے اور دیر ہو رہی ہے، میں نے روٹی لا کے دے دی، اب کھلانے کا ٹائم تو میرے پاس نہیں ہے، میں یہ روٹی رکھ کے جا رہا ہوں۔ جب اس نے روٹی زمین کے اوپر رکھی تو یہ سوچنے لگا کہ زمین پہ رکھی روٹی تو میں اٹھا کے کھا نہیں سکتا، نہ ہاتھ کام کرتے ہیں نہ پاؤں کام کرتے ہیں۔ تو یہ اس لڑکے کو کہنے لگا زمین پہ روٹی نہ رکھیں، مجھے پکڑا دیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑانی چاہی، اس کے ہاتھ کی انگلیاں ہلتی نہیں تھی، یہ ہاتھ میں روٹی نہیں پکڑ سکا۔ پھر کہنے لگا اچھا تم مجھے میرے پاؤں میں روٹی پکڑا دو۔ اس نوجوان نے اس کے جو پاؤں تھے سینے کے اوپر رکھے ہوئے، اس کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان روٹی ڈال دی اور اس نے اس کو تھوڑا سا گرپ کر لیا۔ اب پاؤں سے روٹی پکڑی ہوئی ہے اور منہ سے نوچ کے اس کو کھا رہا ہے۔ جس اللہ کی نافرمانی کرتا تھا اس اللہ نے دکھا دیا، دیکھو جب میری سزا آتی ہے تم سڑک کے کنارے کتے کی طرح اپنے پاؤں سے روٹی پکڑ کے منہ سے نوچ کے کھاؤ گے۔ یہ وہ آفیسر تھا جس کی بڑی عزت تھی، بڑا مال تھا، بڑا اس کا مکان تھا، بڑی گاڑی تھی، اور آج سڑک کے کنارے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان روٹی پکڑ کے یہ اپنے منہ سے اس روٹی کو نوچ کے کھا رہا ہے۔